السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آج الحمدللہ ہمارا 20ویں پارے کا، اور سورۃ النمل چل رہی تھی، اور اسی سورہ کا بقیہ حصہ جو ہے وہ 20ویں پارے میں موجود ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم 20ویں پارے کا، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات اس پارے میں نازل ہوئے ہیں۔ ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کا علم سیکھنے کے لیے کھول دے، اور ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تمہارے وہ شریک بہتر ہیں یا وہ رب کائنات کے ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے، اس آسمان کی بارش سے باغوں میں رونقیں آئی کیونکہ پھل آئے باغات میں۔ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے، ہم صرف بیج بو سکتے ہیں لیکن درختوں کو اگا نہیں سکتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا ہدایت کا راستہ بتایا ہے اس راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، یعنی کہ قرار حاصل کرنے کی جگہ بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو، اور اس کے درمیان دریا بنائے، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی، یعنی کہ ایک آڑ، ایک پردہ بنا دیا بہت ہی مضبوط، جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے اندر مرج نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر اپنی ساری نشانیاں، اپنی صفات بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کس کس طرح کی وہ سب بیان کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ تمام کام تو اللہ تعالیٰ نے کیے، تمہارے معبودوں نے کیا کیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا وہ بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ انسان جب بھی بے قرار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ اللہ ہی ہے جو اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرے اور تم سے اس تکلیف کو دور کرے؟ پھر بھی تم کتنی ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے اور نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یعنی رحمت کیا، بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ اب ہوائیں بارش لے کر آئیں گی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جس نے یہ سب کچھ کیا؟ اگر ہے تو اس نے بتایا کیوں نہیں؟ جتنے بھی شریک انہوں نے بنائے ہیں ان میں سے کبھی کسی شریک نے نہیں کہا کہ ہم یہ چیز کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا بیان کیا کھول کھول کر کہ میں یہی کام کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یا وہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پہلی بار جس نے پیدا کیا، تخلیق کیا، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اس کو دوبارہ سے وہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل، کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر ہے کوئی تو اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا،
اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ ان کا آخرت کے بارے میں علم ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور جب انہوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور قبروں سے نکالے جانے والے ہیں؟ ہم کیسے قبروں سے نکالے جائیں گے، ہم جب کہ خاک بن جائیں گے؟ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی یہی وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ سوائے ایک فرضی کہانیوں کے اس کے اندر کوئی حقیقت اور سچ نہیں ہے۔ اے نبی، آپ ان کو کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا کیا انجام کیا، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو اس سے جو وہ بری تدبیریں کرتے ہیں، جس کے لیے وہ آپ کے لیے چالیں تل چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کہ قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو تو اس قیامت کو لے کر آؤ، تم ہمیں صرف دھمکانے کے لیے آئے ہو، ہمیں ڈرانے کے لیے آئے ہو؟ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے کہ جسے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے، یعنی کہ اس قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی اللہ تعالیٰ کوئی عذاب تم پر نازل کر دے۔ اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹالا ہوا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم اللہ کے فضل سے ہدایت حاصل کر لو، لیکن تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ واضح کتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ سب کچھ لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ کون سی چیز حرام اور کون سی حلال ہے، اور اپنے درمیان میں جو فیصلے کرتے ہیں اس میں اختلافات کرتے ہیں، ان سارے اختلافات کو یہ قرآن دور کرتا ہے، اور وہ مومنوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، کیونکہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور وہی سب پر غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے نبی، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو مر جائیں وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ یا تو پھر مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور نہ ہی بہروں کو سنوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور اللہ کے اس کے نبی کی بات نہ سننے والوں کو اللہ نے مردہ اور بہرا قرار دیا۔ اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں، جو اپنی پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں آپ سے، آپ کیسے ان کو کچھ سنا سکتے ہیں؟ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راستہ دکھانے والے ہیں، آپ ان کو راستہ نہیں بتا سکتے، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے۔ یقین کی جانیے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں، اتنے لوگ آپ کے سامنے، کتنے لوگ گروپ کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ سنا نہیں سکتے۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی نیندیں ختم کرتے ہیں، اپنا آرام ختم کرتے ہیں کہ شاید کوئی کسی وقت آ کر سن لے، شاید کوئی وقت نکال لے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ لوگ آتے ہیں اور روزانہ جاتے ہیں۔ کیا ہم کسی کو سنا سکتے ہیں؟ ہم کسی کو نہیں سنوا سکتے، ماں سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے، جن کو اللہ ہدایت دینا چاہے، جن کو اللہ اپنے کلام کے لیے چن لے۔ جو ہماری آیات پر ایمان لائے صرف وہی لوگ ہیں جو اس کو سن سکتے ہیں، صرف وہی ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں، تحمل کر سکتے ہیں، جن کے سینے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے کھل جائیں، چنانچہ وہی پھر فرما بردار بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کی مدد ہے کہ ہم آج اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا اور پھر ہمیں استقامت بھی دی۔ اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت، اور ان کے اوپر وہ جو عذاب آ جائے گا، تو ہم ان کے لیے زمین سے چلنے والا جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے دابہ، یہ وہ جانور ہے جو قیامت سے قبل آئے گا، یہ وہ جانور ہے جو قیامت سے قبل ان کے پاس آئے گا، اور جو وہ ان سے کلام کرے گا۔ اس وقت زمین پر، روئے ارض پر ایمان لانے والے نہیں بچیں گے، اور وہ آ کر جانور بھی ان سے کیا کلام کرے گا، باتیں کرے گا کہ یقیناً فلاں لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کو ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں، سوری، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ ہی نہ کیا تھا، تمہیں تو معلوم ہی نہ تھا میری آیات کے اندر کیا نازل ہوا ہے، تم نے تو ان کا علم سیکھا ہی نہ تھا۔ جیسا کہ آج میں نے ایک حدیث شیئر کی کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف 10 آیتیں سیکھ لیتے، اور جب تک ان آیتوں کو اپنے عمل میں شامل نہ کر لیتے، ان کو پوری طرح سے کمپریہنڈ نہ کر لیتے، اس سے آگے وہ نہیں جاتے تھے۔ حالانکہ جو قرآن ہے ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا، پھر بھی وہ اس کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کے عمل میں لانے کے لیے ہر طرح سے ممکن کوشش کرتے تھے۔ اور ہم بدقسمتی سے عربی ہماری زبان نہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمارے ساتھ کیا کلام کیا، یا پھر کیا تم عمل کیا کرتے تھے، اور ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، چنانچہ وہ کچھ نہ بھولیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس رات میں آرام کریں، اور دن کو دکھلانے والا بنایا، واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو سب گھبرا اٹھیں گے، جو آسمانوں میں ہیں سب سے پہلے وہ گھبرا اٹھیں گے، اور پھر جو زمین میں ہیں وہ بھی گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور سب اس کے پاس ذلیل ہو کر چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کو غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہے گا وہ پریشان نہیں ہوں گے، باقی سارے ذلیل ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھو گے، آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے، حالانکہ وہی بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! پہاڑ جس طرح ہمیں ابھی پہاڑ زمین پر گاڑے ہوئے نظر آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے، حالانکہ وہی بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا جس طرح سے بادل ایسی تیزی سے ادھر ادھر چلتے ہیں، بالکل اس طرح بادلوں کی اللہ نے مثال دی، کیونکہ وہ بالکل ہلکے سے ہو کر چلتے ہیں، ہوا سے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پہاڑ بھی اسی طرح سے ہوا سے ادھر ادھر بھاگیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے، یقیناً وہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ کبھی بادل نہیں گرا اوپر آسمان سے، کتنی مضبوط چیزیں اس نے بنائی، حالانکہ ہوا سے اڑ کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ بادل زمین پر آ کر گرا ہو؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ اللہ نے ہر چیز کو بہت مضبوط بنایا۔ ایک ایک جب پودا لگاتے ہیں ہم زمین کے اندر، جب اس کو بوتے ہیں تو پودا جب بویا جاتا ہے کتنا کتنا نازک ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کھڑا ہوتا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کے چہرے اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے، اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ سزا نہیں ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ یعنی جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہم جب کوئی چیز جا کے بازار میں خریدنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے پرچیزنگ کرتے ہیں، تو یہ تو ہم نے ٹریڈ کر دی، ہم نے ٹریڈنگ میں خسارے کا سودا کر دیا، ہم نے تو اس عمل کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ اس عمل کا بدلہ دے رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ تم نے جو کمایا وہی پاؤ گے۔ یقیناً مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو یقیناً وہ صرف اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیں کہ میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔
اور آپ اے نبی آپ کہہ دیں یہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، باخبر ہے۔ سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور 88 آیات اور 9 رکوع ہیں اس کے۔ نزول کے اعتبار سے 49 نمبر ہے، قرآن کے اندر 28 نمبر ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ حروف مقطعات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی، اس کتاب کی بات کی، کیونکہ مکہ کے اندر لوگوں کو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ قرآن پر یقین نہیں لاتے تھے، وہ اللہ کے کلام پر یقین نہیں لاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ انسان کا من گھڑت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے بعد فوراً ہی اپنی اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ واضح آیات ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ محکم آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ۔ طاسین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں جس کی ہر بات واضح ہے۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پڑھ کر سناتے ہیں، سنیے آپ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے درمیان موجود نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی، جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو، جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو کسی چیز کے لیے بہلانے کے لیے، اچھی اچھی تربیت کرنے کے لیے ان کو سٹوریز سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے یہ کہا کہ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ نتلو، ہم پڑھ کر سناتے ہیں نبی آپ کو ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جیسے ہم سٹوریز پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سنایا، پڑھ کر سنایا۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، اور یقیناً اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو پوری طرح ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں، ان سے اس تکلیف کو دور کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں، اور ہم انہیں وارث بنا دیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرو اور غم نہ کرو، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ کوئی نبی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو وحی کی، یعنی کہ ان کو پیغام بھجوایا اللہ تعالیٰ نے، ان کے دل کو اللہ نے سکینت عطا کی، سکون عطا کیا، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہیں تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، پریشانی میں، بالکل خالی، جیسے کوئی فیلنگس ہی نہ باقی بچی ہوں، کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال دیا۔ قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، اپنی اس تکلیف کو، اپنے غم کو ظاہر کر دیتی، سب کو بتا دیتی۔ یہ بات نہ ہو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے بند باندھ دیا اس کے دل پر، ہم نے اس کے دل کو ربطنا، بند باندھ دیا، اس کے دل کو سکون دے دیا، اور اس کے دل کو ٹھہرا دیا تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے۔ اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، بس اس کی ایک طرف سے وہ اس کو ایک طرف سے دیکھتی رہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے جو، یعنی کہ وہ جب چل رہا تھا تو جن لوگوں نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو ان کو علم نہیں تھا۔
اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر رکھا تھا۔ مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے رہے اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو سب کا دودھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا ان پر۔ تو لڑکی نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو دیکھ رہی تھی کہ کہاں جا کے ٹھہرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، ان کی بہن نے کہا کہ کیا میں اپنے ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے بہترین خیر خواہ ہوں۔ تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا توانا ہو گیا، یعنی کہ پوری توانا ہوا مکمل، اللہ تعالیٰ نے، چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ بچے اگر ایک سال تو وہ لڑکوں کو قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے، اور ایک سال وہ بچے جو زندہ رہ جاتے ان کو وہ اپنے پاس غلام بنا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی محل میں کروائی، اور وہ بہترین پرورش ہوئی ان کی، اور وہ جسم میں پوری طرح سے توانا ہوئے۔ ظاہر ہے ایک غلامی کی زندگی اور ایک بادشاہ کے پاس زندگی گزارنے میں بہت فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے غافل تھے۔ تو اس نے ان میں دو آدمیوں کو پایا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ اس کی قوم میں سے، اور ایک اس کی قوم میں سے تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے، اور یہ ان کے دشمنوں میں سے تھا، ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی کہ ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فرعون کی قوم میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا، ایک گھونسے سے ہی وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی خطرہ بھانپتے ہوئے گیا، تو اچانک وہی شخص اس سے فریاد کر رہا تھا جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی، یعنی کہ ایک دن پہلے جس نے کہا تھا کہ میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا یقیناً تم ضرور کھلے گمراہ ہو۔ پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، اور نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تجھے قتل کر دیں، کیونکہ فرعون کی قوم میں سے اگر کوئی بندہ مارا جاتا، قتل ہو جاتا، تو فرعون اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ہاں بنی اسرائیل میں سے کوئی قتل ہو جاتا تو فرعون اس کو سزا نہیں دیتا تھا، لیکن فرعون کی قوم میں سے اگر کوئی قتل ہو جاتا تو فرعون پھر اس قاتل کو نہیں چھوڑتا تھا۔ تو اس لیے جو بندہ آیا بھاگتا ہوا، اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر بٹھا دیا کہ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں سردار کہ تجھے قتل کر دیں، چنانچہ تو نکل جا یہاں سے، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو وہ وہاں سے ڈرتا ہوا سہمتا ہوا نکل پڑا۔ اس نے کہا اے میرے رب آپ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دیں۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دوست کو، کسی ماں کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، کسی کو نہیں کہا مدد کے لیے، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور اللہ سے کہا کہ اللہ تو میری مدد کر۔ اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے
الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی کہ وہ کنویں سے ابھی پانی نہ پئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں اپنے اپنے جانوروں کو، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا اے میرے رب، جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ ٹھکانہ رہنے کا، نہ کھانا پینا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بھلائی مانگی، ٹھکانہ مانگا، ساری چیزوں کو اکٹھا انہوں نے مانگا۔ یعنی کہ اب یہ دعا ایک جامع دعا ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں یقیناً میں اس کو محتاج ہوں۔ یعنی آپ اپنی طرف سے میری طرف بھلائی نازل کرے، میں تیری بھلائیوں کا، تیری رہنمائی کا، تیرے رحم کا امیدوار ہوں اور میں اس کا محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے اب وہ یہ دعا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، حالانکہ انہوں نے ان عورتوں سے کوئی سوال نہیں کیا، ابھی وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی دعا کو قبول کیا۔ تو ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل کر اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس نے سارا حال بیان کیا، اس نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے ابا جان، یا اباتی استاجرہ، اسے اجرت میں رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط امانت دار ہی ہے، یعنی کہ یہ اچھا آدمی ہے، آپ اسے اجرت پر کام پر اپنے پاس رکھ لیں۔ قالا، اس نے کہا انی ارید ان انقحک، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ اب یہ ایک بہت اہم ترین یہ بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح جو ہے انہوں نے اپنے بیٹی کے ساتھ کیا، اور وہ ایک شرط رکھی۔ اب مومن جو ہے وہ اپنی شرط کیا، اپنی زبان کا پکا ہے، اور مومن جب اپنی زبان کر دے تو اگر وہ دنیا میں اپنی زبان سے ہٹتا ہے تو روز قیامت تک کے لیے، روز قیامت اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم نکاح نامے پر بہت سے چیزیں سائن کروا لیتے ہیں اور پھر اس کو کوئی بھی مد نظر نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کو کوئی پورا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک مرد کے اوپر یا عورت کے اوپر نکاح نامے پر کوئی بھی شرط لکھوائی جاتی ہے تو وہ موت تک اس کے ساتھ لکھی رہتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے آگے جواب دہ ہوگا، اللہ کہ وہ عورت یا اس کے گھر والے جن کے لیے وہ شرط لکھوائی گئی وہ خود اس کو اس سے آزاد نہ کریں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب انہوں نے شرط کیا لکھوائی۔ اب اس شرط کو دیکھتے ہیں کہ اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری مزدوری کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو تو وہ تمہاری طرف سے ہیں، اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہیں کوئی مشقت میں ڈالوں، تم انشاءاللہ جلد ہی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، یعنی کہ 8 سال یا 10 سال، لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 سال پورے کیے، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑا، یعنی کہ پھر انہوں نے 10 سال جب پورے کر دیے تو پھر اب وہ وہاں سے رخصت ہی انہوں نے چاہی، اور پھر وہ واپس اپنے گھر والوں کی طرف جانا چاہا، انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑا۔ اس نے دور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ اب دیکھیں 10 سال کا عرصہ وہ اپنی والدہ سے کوئی خبر نہیں، کوئی اتا پتہ نہیں۔ اس نے دور کی جانب ایک آگ دیکھی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم سینک سکو، حرارت حاصل کر سکو۔ چنانچہ جب وہ وہاں آیا تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا، ایک درخت سے آواز آئی اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، انا اللہ رب العالمین، میں ہی جہانوں کا رب ہوں۔
اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ تو جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا، فوراً بھاگے ڈر اور خوف سے، اور پیچھے مڑا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو، تم میرے پاس خوف نہ کھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی نشانی ان کو دیتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو، یعنی کہ اپنا بازو اپنی بغل کے ساتھ ملا لو تاکہ تمہیں خوف طاری نہ ہو۔ سو یہ تمہارے رب کی طرف سے دو دلیلیں ہیں، اللہ نے دو نشانیاں، دو معجزات دے دیے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنی سرگوشی، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اپنی وہ غلطی اور کوتاہی، یعنی وہ اتنے سالوں میں اپنی غلطی اور کوتاہی نہیں بھولے۔ چنانچہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا بول سکتا ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے، کہ وہ میری تائید کرے، کہ وہ میری بات کو آگے پھیلانے میں میری مدد بھی کرے۔ یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جلد ہی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے۔ یہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ بھائی ایک دوسرے کی بازو کو مضبوط کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہم بہن بھائیوں کے درمیان میں جو رشتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جلد ہی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے، اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو آل فرعون ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں، اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے، غالب ہونے والے ہیں۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا من گھڑت جادو کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنی، انہوں نے ہمیں کبھی رب کے بارے میں ایسا نہیں بتایا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ مصر جو علاقہ ہے، یہاں پر ہمیشہ سے ایسے ہی بادشاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ممیز بھی بناتے رہے، اور فیرو جو ہے وہ بادشاہ کا ایک ٹائٹل دیا جاتا تھا، بادشاہ کا ٹائٹل تھا فرعون۔ فرعون اس کا نام نہیں تھا، یہ وہاں کے بادشاہ کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا فرعون۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جناب سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کوئی کسی معبود کو نہیں جانتا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میں اکیلا ہی معبود ہوں، اور تو کوئی معبود نہیں ہے۔ اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنوا دو، تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، یعنی کہ اتنا اونچا محل بناؤ، میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنوا دو، اونچا سا محل جو بناؤ، اور آگ اتنی ہو کہ اس کے شعلے اونچے اونچے ہوں کہ اس کی روشنی سے مجھے سب کچھ دکھائی دے، تاکہ میں اس موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، یعنی کہ جس طرح سے آپ اپنی چھت آپ کی اونچی ہو، اور آپ اپنی چھت سے نیچے والا جو ہے اس کو جھانک سکیں۔ تو اس نے کہا کہ اتنا اونچا میرا محل ہو، اللہ تعالیٰ کو اس نے نعوذ باللہ اس نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ میرا محل اس کے رب سے زیادہ اونچا ہوگا، کہ میں اس کو جھانک کر دیکھ سکوں گا، مطلب سر اوپر اٹھا کے دیکھنے کو نہیں کہا، اس نے کہا کہ میرے لیے ایسا محل بنا دو کہ میں اس کے موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں، یعنی کہ وہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو بلند سمجھتا تھا، اس لیے اس نے ایسے کہا کہ میں جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، اور وہ اور اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، سو آپ دیکھیں ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دن میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، جو لوگوں کے لیے دلائل،
ہدایت اور رحمت تھی، یعنی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہلاک کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا تاکہ اب یہ لوگ سارے کے سارے ہدایت پر آ جائیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے، یعنی کہ اس علاقے میں، اس جگہ جو مغرب کی سائڈ پہ وہ علاقہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے، وہاں پر موجود نہ تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، مگر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اور آپ طور کے کنارے بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ سب کے سب نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے، تاکہ یہ حجت ان کے درمیان باقی ہی نہ رہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری جناب سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا اسے بھی کیوں نہ وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور انہوں نے کہا یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی کہ دونوں کا ہی انکار کرنے والے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ پھر تم ہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ، ہم تو لے آئے ہیں، اب تم اگر اتنے زیادہ ایکسپرٹ ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا معبود بہت زیادہ کوئی ہے، تو تم ہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی کتاب لے آؤ، لیکن وہ کتاب ایسی ہو جو ہدایت جس میں ہو، اور جو ہدایت میں ان دونوں ہی سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں بات پہنچا دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، قرآن مل گیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں، ہم تو پوری فرما برداری میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، ہم اس لیے ان کو دوہرا اجر دیں گے، اور ہم انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اس لیے ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا۔